ایک زمانے کی بات ہے، سنہری میناروں اور چاندی کی ندیوں والے ایک شاندار سلطنت میں ایک ایسی شہزادی رہتی تھی جو باقی سب سے نرالی تھی۔ اس کی خوبصورتی دور دور تک مشہور تھی، بال ریشم جیسے، آنکھیں شام کے آسمان جتنی گہری، اور آواز ستار کی سرگوشی سے بھی نرم۔ مگر اس کے اندر ایک راز چھپا ہوا تھا۔ جب سے لوگ یاد کر سکتے تھے، شہزادی نے کبھی مسکرایا ہی نہیں تھا، نہ بچپن میں، نہ اپنی سالگرہ کی تقریبات پر، نہ ہی ان میلوں میں جب آسمان پر آتش بازی جگمگاتی تھی۔ اس کے ہونٹ خاموش رہتے، آنکھیں پرسکون مگر دور، جیسے خوشی ہی اس کے دل سے چرا لی گئی ہو۔ سلطنت کے لوگ سرگوشیوں میں کہتے، کیا وہ کسی جادو کی مار ہے؟ کیا اس کا دل برف کا بنا ہے؟ یا شاید اس کے پاس مسکرانے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ بادشاہ، جو حکمت سے حکومت کرتا تھا، اپنی بیٹی کی اس خاموشی پر رنجیدہ رہنے لگا۔ ایک دن اس نے حکم دیا، جو بھی میری بیٹی کو ہنسا دے گا، اسے میری آدھی سلطنت جائے گا۔ یہ اعلان پہاڑوں، سمندروں اور وادیوں میں پھیل گیا۔ دور دراز سے شہزادے آئے، مسخرے ہزاروں کرتب لے کر پہنچے، سنہری ستار والے سازندے گانے گانے لگے، مگر شہزادی خاموش بیٹھی رہتی، نہ ہونٹ ہلتے، نہ آنکھوں میں چمک۔ آخرکار ریاست کے کنارے پر ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام الیاس تھا۔ نہ وہ شہزادہ تھا، نہ سپاہی، نہ گوا، اس کے پاس نہ خزانہ تھا نہ سنہری زرہ، صرف ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی، 2 بیل اور خوابوں سے بھرا دل۔ جب اس نے بادشاہ کا اعلان سنا، وہ ہنس پڑا، میں ایک شہزادی کو ہنسانا؟ میرے تو جوتے بھی ٹوٹے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک نرم سی سرگوشی ہوئی، کوشش کرو۔ یوں الیاس قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ پہنچا تو صحن میں ہجوم لگا تھا۔ سب اپنی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر شہزادی بدستور خاموش۔ پہرے داروں نے الیاس کو دیکھ کر کہا، تم ایک دہقان، واپس جاؤ اپنے کھیتوں میں۔ مگر بادشاہ نے ہاتھ اٹھایا، راک جا۔ شاید یہی جواب ہو۔ الیاس آگے بڑھا، جائکا کر سلام کیا اور قریب قریب اپنے پھٹے جوتوں پر گر ہی پڑا۔ دربار ہنسنے لگا، مگر شہزادی بس اسے دیکھتی رہی۔ الیاس کے پاس نہ گانا تھا نہ کرتب۔ اس نے آہستہ کہا، میرے پاس آپ کو دینے کو کچھ نہیں، نہ تاج، نہ خزانہ، نہ تحفے، بس ایک کہانی، اپنی کہانی۔ یوں اس نے اپنے دنوں کی باتیں سنائیں۔ کھیتوں میں کام، ضدی بیل جو گانا سنائے بغیر چلتے ہی نہیں، طوفان جس نے چھت آڑا دی اور آسمان کے نیچے ستارے دیکھنے پڑے۔ اس نے اپنی بے وقوفیاں بتائیں، یہاں تک کہ وہ دن بھی جب ایک بطخ کے پیچھے بھاگتے ہوئے دریا میں گر گیا اور پورا گاؤں ہنستا رہا۔ درباریوں نے ہلکی سی ہنسی، مگر شہزادی آگے کو جھک کر دھیان سے سننے لگی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب الیاس نے بتایا کہ کیسے بطخ نے الفالٹا اسے بھگانا شروع کر دیا، پر مارتی، پروں سے جھپکتی۔ شہزادی کے لبوں سے ایک نرم، لرزتا ہوا قہقہا نکلا۔ وہ ہنس پڑی، صرف مسکرائی نہیں، بلکہ اس کی ہنسی چاندی کی گھنٹیوں کی طرح محل میں گونجی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، چہرہ روشن ہو گیا، اور پورا حال ساکت رہ گیا۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو تھے، میری بیٹی آخرکار وہ مسکرا رہی ہے۔ یوں جادو ٹوٹ گیا۔ اصل میں یہ ایک بد دعا تھی جو ایک حسد بھری پری نے اس پر ننھی بچی ہونے پر ڈال دی تھی، جب تک کوئی بے غرور دل والا تم سے بات نہ کرے، خوشی تجھے نصیب نہ ہوگی۔ الیاس نے یہ طلسم توڑ دیا، نہ سونے سے، نہ جادو سے، بلکہ سچائی سے۔ بادشاہ نے وعدہ نبھایا، سلطنت کا آدھا حصہ دیا، اور وہ دونوں ہنسنے اور محبت سے اپنی سلطنت چلانے لگے۔ اور آج بھی جب دیہاتی یہ قصہ سناتے ہیں تو کہتے ہیں شہزادی اس کی ہنسی نے ریاست کو آزاد کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی اور سارا محل پھر سے ہنسی خوشی سے گونجنے لگا۔
ایک دن خبر آئی کہ پڑوس کی سلطنت کا شہزادہ جو نہایت نیک دل اور عقل مند تھا دوستی کا پیغام اور شہزادی کا رشتہ لے کر آیا ہے۔ یوں دونوں خاندانوں نے خوشی خوشی رشتہ منظور کر لیا۔ شادی کی تیاریوں سے محل جگمگانے لگا، گلیاں سجی سنوری اور لوگ خوشی کے گیت گانے لگے۔ شادی کے دن شہزادی دلہن بنی تو گویا چاند زمین پر اتر آیا۔ شہزادہ بھی نہایت شان و شوکت سے آیا۔ نکاح ہوا، دعائیں ہوئیں اور دونوں سلطنتیں خوشی سے جھوم اٹھیں۔ اس کے بعد شہزادی اور شہزادہ ہنسی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے اور رعایا کہتی تھی کہ یہ جوڑا واقعی آسمانوں پر بناتے۔